یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور تقریری مقابلہ جاری تھا. 3 پارٹیسپیٹ تقریر کر کے جا چکے ہیں. 2 پارٹیسپیٹ یہاں پر موجود ہیں. چلتے ہیں ہمارے جو باقی پارٹیسپیٹ ہیں ان کی جانب. ردا تاشفین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا موضوع کیا ہے؟ حسین نام ہے انقلاب کا. شروع کیجیے گا. یہ شہر بدعماں کسی قتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا صدر علی وقار کہ بازار کی سجاوٹ امیر شہر کی کسی دیرانہ خواہش کا پتہ دیتی تھی. بدزبان لوگ بد تہذیب نعرے بلند کر رہے تھے. شور ایسا تھا کہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی. ماحول ایسا کہ حیوان پناہ مانگتے تھے. ایسے میں حق و صداقت کی صدا بلند ہوتی ہے جو سناٹے کو چیرتی، دلوں کو جھنجھوڑتی اور ضمیر کو جگا دیتی ہے. بازاری ہجوم دم بخود ایک سر کی طرف دیکھتا ہے جس کا لہجہ مستحائی، تاثیر مرتضائی اور جرت اسد اللہی ہے. یہی نہیں صدر علی وقار، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ وہ مرد مجاہد تھا جو ہر دور کے مظلوم کو ہمت عطا کر گیا. حسین نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ کردار سے انقلاب لائے. کربلا کی پیاس نے ان کی زبان خوش کی مگر حق کا علم کبھی جھکنے نہ دیا. ہر قدم ایک منشور ہے کہ انقلاب خون مانگتا ہے لیکن جھکتا نہیں. آج بھی خون روتی آنکھیں، ظلم سہتے جسم اور جبراً خاموش کروا دی گئی زبانیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ ہم نے طے کیا، جان دیں گے اور بتاؤ کیا کرنا پڑے گا. اب کی داستان کو روایت ہونا چاہیے صدر علی وقار. ہمیں غلط کو صحیح نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم نے حسین ابن علی سے بولنا سیکھا ہے. ہم نے حسین ابن علی سے حق پر ڈٹنا سیکھا ہے جن کے جذبے نوکے سنا اور ستون دار پر حیرت کے نغمے سناتے ہیں. آج بھی یزید شکلیں بدل کر زندہ ہے، طاقت کے نشے میں، کبھی ظلم کے نظام میں، کبھی جھوٹی سیاست میں. اور حسین آج بھی ہر بے بسی کے ماتھے کا وقار ہے، ہر مظلوم کی پکار ہے، ہر انقلاب کی چنگار ہے. ان کی محبت ہمارے سینے میں چمکتی ہے اور چمکتی رہے گی کہ ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ جب نہیں تاریخ کے پیغام لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا. ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا. شکریہ. بہت اچھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ تھی ردا تاشفین. اور چلتے ہیں آج کے مقابلے کے آخری پارٹیسپیٹ کی جانب جن کا نام ہے فصیح حیدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ تیاری سے آئے ہیں؟ موضوع کیا ہے؟ سیرت نبوی. سبحان اللہ. شروع کیجیے. یہ دشت انسانیت تھا کہ جہاں ظلمت کے بادل افق عالم پر چھائے ہوئے تھے. وحشت و بربریت کی آہیں کائنات کی وادیوں میں گونج رہی تھیں. وہ معاشرہ جو زمین کی بے آب و گیا وادیوں کی مانند تھا، جہاں نہ پھول کھلتے تھے نہ خوشبو کا بسیرا تھا، اور قلوب تو تپتے صحرا کی بنجر ریت کی مانند پیاس سے تڑپ رہے تھے. آنکھیں ویران، سر مغرور، کردار پامال اور روحیں پیاسی تھی کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا، عورت کو فقط متاع تجارت جانا جاتا تھا. جہاں غلام کی حیثیت کسی جانور سے بڑھ کر نہ تھی، جہاں ابو جہل جیسے طاغوت اپنی نخوت و فرعونیت پر نازا تھے، وہیں عین اس گھڑی تاریخ ابدیت کے افق پر ایک درخشندہ آفتاب نمودار ہوا. وہ رحمت للعالمین کہ جس نے اپنی رحمت سے بنجر دلوں کو یوں سیراب کیا گویا سنگ خارا کے قلب سے آب شیری کے چشمے پھوٹ نکلے ہوں. وہ شافی المذنبین کہ جس کے در سے خطا کاروں کو نجات کے پروانے ملے. وہ قائد الغر المحجلین کہ جس کے پرچم کے سائے تلے امت کے سالار سرخرو ہوئے. وہ ناصر الحق کے بالیقین کہ جس کے لشکر باطل کے ایوانوں کو رونتے چلے گئے. وہ معز النساء المکرمین کہ جس نے عورت کو کبھی رحمت کہا تو کبھی اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی. وہ ناصر الحق کے للمظلومین کہ جس نے مظلوم کو پناہ بخشی اور غلاموں کو آزادی کی نوید سنائی. کہ یہ در مصطفی ہی تھا کہ جہاں آپ نے بنجر دلوں کو باران رحمت سے یوں سیراب کیا کہ وہاں قوت کے شاداب گلستان لہلہانے لگے، ایثار کے ثمربار شجر برگو بار دینے لگے، اور عدل و انصاف کے فیاض چشمے تا ابد رواں دواں ہوئے. اور اگر آج بھی بشریت کے سینے
ظلم و استبداد کے زہر سے ساخت ہیں اور اقوام عالم کے دل وحشت و مظالم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو انہیں سرسبز و شاداب کرنے والا صرف وہی ابدی پیغام ہے جو خاتم النبیین لے کر آئے، کیونکہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست۔ یہ تھے فصیح حیدر۔ اور حسن بھائی، بریک سے قبل جو پارٹیسپینٹ تھے کافی مایوس کیا، لیکن بریک کے بعد جو پارٹیسپینٹ آئے مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ میں چاہوں گا سارے پارٹیسپینٹ یہاں پر تشریف لے آئیں، آپ پانچوں یہاں پر تشریف لے آئیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ردا تاشفین کے بارے میں؟ ردا ایک اچھی مقررہ ہے، میں کافی عرصے سے ردا کو سنتا آ رہا ہوں۔ چند تلفظات کے مسئلے تھے ان کے تقریر کے اندر۔ دیرانہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، دیرینہ لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور ہجوم نہیں ہوتا، لفظ ہجوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مشکل تھا فرق کرنا کہ آپ نے حسین کی چنگار کہا یا چنگاڑ کہا، ٹھیک ہے، لفظ ہے چنگاڑ، اگر چنگار کہہ رہی ہیں آپ تو اس کے ساتھ اضافت ہوگی، وہ چنگاری ہو جائے گی۔ چنگار اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، چنگار۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے مقرر تھے انہوں نے بھی چند غلطیاں تلفظات کی تھیں، گرچہ مواد کے اعتبار سے ان کی تقریر بہت اچھی تھی، درگور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور کے اوپر ردا کی اور ہمارے آخری مقرر کا نام مجھے بتائیے گا؟ فصیح حیدر۔ فصیح کی دونوں کی تقریریں مجھے بہت اچھی لگی، اور کل ملا کے ہمارے پاس معاملہ یہ طے پایا ہے کہ ہمارے پاس پہلی پوزیشن تو کلیئر ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ ہمارے پاس ٹائی ہے، اور ہمارے پاس آگے جگہ ہے سیمی فائنل کے اندر ایک مقرر کی، تو ہم یا تو 3 کوالیفائی کروا سکتے ہیں یا تو پھر اب جیسا آپ بولے، آپ جج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی اجازت کے ساتھ آج کے مقابلے کے جو فاتح مقرر ہیں، ہمارے آخری مقرر جو ہیں فصیح حیدر، ماشاءاللہ، آج کے مقابلے کے فاتح مقرر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 2 مقررین کے درمیان میں میرے پاس ٹائی ہے، ان میں سے ایک مقرر کا نام ہے ردا تاشفین اور دوسرے کا نام ہے ظہیر احمد۔ ظہیر احمد، اچھا، جو ظہیر احمد ہے اور ردا تاشفین یہ سیکنڈ پوزیشن پر ہے، یہ بھی آگے جائیں گے؟ پھر بھی آگے جائیں گے، یہ پھر بھی آگے جائیں گے۔ آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ سے آپ آگے جائیں گے۔ کوارٹر فائنل ہمارا کب سے شروع ہو رہا ہے حسن بھائی؟ ہمارا کوارٹر فائنل، ہمارا راؤنڈ کا کل آخری وہ ہے، تو ہمارا پرسوں جو ہوگا وہ پہلا کوارٹر فائنل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیمی فائنل ہوگا، پھر فائنل ہوگا، اور جو فائنل میں جیتے گا اس کو گلیکسی اسمارٹ سٹی کی جانب سے پلاٹس کا تحفہ دیا جائے گا، اور نیلسن پینٹ والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت